ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں مت گزارو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پہ پڑے پتھروں سے ہوگا، اب یہ آپ پر منحصر ہے آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سائل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجئے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجئے، آزمائے گئے تو نوازے بھی جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھنے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے، کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کتنا قیمتی تھا وہ جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ جب تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بہت اذیت دیتا ہے وہ لمحہ جب آپ غلط بھی نہ ہوں اور غلط سمجھے جائیں، بدلے میں آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ غلطی ایک صفحہ ہوتی ہے، رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، اس لیے کبھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کرو۔ خاموش لہجوں کو یہ نہ سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہوتے ہیں۔